سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور اللہ کی پناہ میں آئے اس وقت سے کہ جب کم لوگ عمر حکومت کرنے لگیں گے یا بے وقوف لوگ حکومت کرنے لگیں گے. انہوں نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ میری ایسے دور میں حفاظت کر کہ جب کم عمر لوگ یا پھر بے وقوف لوگ حکمرانی کرنے لگے. تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اس وقت کی نشانیاں کیا ہوں گی, کیا پتہ چلے گا ہمیں, کیا بے وقوف لوگ حکومت کر رہے ہیں یا کم عمر لوگ حکومت کر رہے ہیں. کم عمر کا تو چلو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چھوٹا ہے, بچہ ہے, لیکن یہ بے وقوف بھی ہے, وہ کب پتہ چلے گا, کیسے, اس کی کوئی نشانیاں کیا ہوں گی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نشانی اس کی بیان کی. وہ نشانی یہ ہوگی کہ لوگ آپس میں قطع تعلقی پر ادھر آئیں گے, تعلقات آپس میں خراب ہو جائیں گے, رشتہ داریوں کے اندر دراڑ پڑ جائے گی, قطع رحمی شروع ہو جائے گی, چھوٹے بڑے کا دین لحاظ ختم. یہ اس کی پہلی نشانی ہے. تو یہ نشانیاں بیان کی جاتی ہیں تو یہ ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنا احتساب کرتے رہیں کہ کیا ہمارے ماحول معاشرے کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر ہوں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے کہ جتنی زیادہ یہ ختم ہوں گی اتنی زیادہ بہتری کی طرف ہم لوگ جائیں گے. کہ جب قطع رحمی ہونے لگے تو سمجھ جاؤ بے وقوف لوگ حکمران ہیں. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوٹی کے صحابہ میں سے ہیں, اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ ان کو عطا کیا. پہلی نشانی یہ بتائی کہ قطع رحمی ہو جائے گی, اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی, اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ آپس میں ہر درجے کے اندر صلح اور صفائی کے ساتھ, پیار اور محبت کے ساتھ رہیں. وہ گھر کا معاملہ ہو, محلے کا معاملہ ہو, علاقے اور خاندان کا معاملہ ہو, ہر اعتبار سے بھرپور کوشش کیجیے. اور کوشش کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان بالکل لے بھی جائے. یہ بھی ظاہری بات ہے, لوگ کہیں گے ہم نے تو بڑا کیا, سب کچھ ہوا, تو یہ تو نہیں ہوا. تو جن حضرات نے دوستی اور دشمنی کے حوالے سے جملے سنے ہیں تو ان کو معلوم ہوگا کہ کس حد تک کی بات کی جا رہی ہے. یہ پہلے جو جمعے ہوئے تھے کہ دوستی کا معیار اور کس حد تک انسان کو آگے جانا چاہیے, اور دشمنی کا معیار کیا ہونا چاہیے, کس حد تک آگے جانا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ آپس میں پیار اور محبت سے رہا جائے. دوسری نشانی یہ بیان کی گئی کہ بہت بے وقوف لوگ ہوں گے, دین سے ان کا دور کا واسطہ نہیں ہوگا, کچھ چیزیں اور کچھ باتیں انہوں نے یاد کر لی ہوں گی, اپنا حلیہ اور لبادہ دینداروں والا بنا لیا ہوگا, اور در حقیقت دین کے احکامات سے دور دور تک ان کی واقفیت نہیں ہوگی, لیکن لوگ انہیں اپنا رہنما مانیں گے اور ان کی بات کو دین کے لیے دلیل کے طور پر پیش کریں گے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ دور تک بھی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, اور آج کل کے دور کے اندر آپ دیکھ لیں, ایک پروفیسر نے کوئی بات کی, کسی انجینئر نے کوئی بات کی, کسی ڈاکٹر نے کوئی بات کی, وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کوئی عالم دین کی بات کرے. فلاں پروفیسر صاحب سے میں نے بات سنی تھی, وہ یہ فرما رہے تھے.
اور بہت بڑا ایک مذہبی اسکالر ہے، وہ یہ بات کہہ رہا تھا. اس مذہبی اسکالر کا نام تو لگ گیا، لیبل تو اس کے اوپر لگ گیا، اس کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتی. بس مذہبی اسکالر، کیونکہ میڈیا نے اس کو مذہبی اسکالر کہہ دیا، اب ہمارے لیے وہ قابل اعتماد ہو گیا، وہ مذہبی اسکالر ہو گیا. ہو سکتا ہے مذہب کا مطلب بھی اس کو پتہ نہ ہو، اب وہ مذہبی اسکالر ہے. اور اس کے اندر یہ جو معاملہ ہے، اس سارے کے اندر مساجد کا بھی بہت بڑا کردار ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ ایک دکھی بات ہے جس کو میں عرض کر رہا ہوں، ہر مسجد کے اندر الا ماشاء اللہ کہ کہیں پہ کوئی مستند عالم دین بیٹھا ہو جمعے کے لیے. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد کی ایک کمیٹی ہوتی ہے، اس کمیٹی کے اندر کچھ افراد ہوتے ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی خزانچی ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی کیا ہے، بس اس طرح کی کچھ کمیٹی بنا دیتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے کوئی گھر بار سے فارغ ہے، اب ہڈیوں میں جان نہیں ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پہلے تھی بھی نہیں، بعد میں رکھ بھی لی، مسجد کی پہلی صف میں آگے نماز پڑھے گا. مسجد کو کوئی شخص ہے، مسجد کو زیادہ وقت دے رہا ہے، کوئی کام کاج ہے نہیں گھر میں، مسجد میں آگے بیٹھ گیا، بہت لمبا وقت دے رہا ہے. اب اس طرح کی کچھ لوگوں کی کمیٹی بن جائے گی. کوئی ریٹائر افسر ہے، وہ فارغ ہو گیا، اب گھر میں تو کوئی کام کاج رہا نہیں، مسجد میں بیٹھ گیا. اب یہ کمیٹی ایک بن گئی ہے ایسے لوگوں کی، ایک سے ایک بڑا نمونہ اس کے اندر ہوگا. اب یہ کیا کریں گے کہ انہوں نے خطیب کی بھرتی کرنی ہے، مسجد کے اندر ایک خطیب رکھنا ہے. اب اس کو بلائیں گے اور یہ سارے حضرات بیٹھ کے اس کا انٹرویو لے رہے ہیں. اب یہ اس سے پوچھیں، آپ ہی بتاؤ جمعے میں کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، یہ شرعی مسئلہ بتاؤ، وہ شرعی مسئلہ بتاؤ. یہ کیا اللہ کی طرف سے کم عذاب ہے کہ وہ آدمی جس کو دین کا خود بھی پتہ نہیں، شاید وضو کے فرائض بھی صحیح طرح نہ جانتا ہو، وہ ایک عالم دین سے انٹرویو لے رہے ہیں. اور یہ ذاتی طور پہ میں ایسی مسجد کو ایک کو جانتا ہوں، زیادہ تو نہیں، ایک ذاتی طور پہ اس کو جانتا ہوں جہاں پہ ایک معاملہ ہوا ہے اور اب بھی چل رہا ہے وہاں پہ. اب وہ انٹرویو لے رہے ہیں، اس کو وہ بیچارہ مسکین بنا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کو بھی روزی کی تلاش ہے. اب وہ سر ہلا رہا ہے، جی ہاں یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے. اب وہ ساتھ ساتھ مزاج چیک کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا مزاج کیسا ہے، اس مزاج کے مطابق بات کی جائے تاکہ میری نوکری پکی ہو جائے. اب اس کی بھرتی ہو گئی، اب یہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں کر سکتا. اور بظاہر دیکھنے کے اندر جب وہ خطیب صاحب مسجد کے اندر آئیں گے تو بڑے جھک جھک کے ان کو ملیں گے، بڑے اچھے طریقے سے سلام کریں گے، اور دو چار بندوں کے سامنے تعریفوں کے بھی دو چار بول دیں گے. لیکن پس پردہ اس کو خوب لتاڑیں گے بھی. جب خود بیٹھیں گے اور خطیب صاحب کو بلائیں گے، ہاں جی فلاں بات کی وضاحت دیں، آپ نے جمعے میں یہ بات کیوں کہی تھی. اب وہ بھی بیچارہ مجبور، اب وہ وضاحتیں دے رہا بیٹھا ہوا. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، تقریباً ہر مسجد کے اندر ہے. لوگوں کی صحیح رہنمائی کیوں نہیں ہو رہی، اس میں بڑی ذمہ داری مسجد کی انتظامیہ کی ہے. اب وہ نہیں، وہ فری ہینڈ اس کو دے ہی نہیں سکتے. اب مولوی کو جب فری ہینڈ دیں گے، ظاہر بات ہے وہ مسجد کی انتظامیہ خود اتنی بے دین ہے کہ وہ ہر بات جو مولوی کرے گا وہ سمجھے کہ ہمارے اوپر ہی اٹیک کر رہا ہے، ہمارے سے ہی کھا رہا ہے اور ہمیں لتاڑ رہے. اور پھر بعد میں اس نے اچھا تنخواہیں ہمارے سے لیتے ہو، گفتگو بھی ہمارے خلاف کرتے، چل بھائی بوریا بھی سے اٹھا اور چل نکل یہاں سے. ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے، ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو ہماری تعریفیں کرے. اور ایک اور مسجد کی آپ کو حالت بتاؤں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنی بری حالت وہاں کی، اور یہ ہمارے علاقے کی ہیں. انتظامیہ نے تنخواہ دینی تھی، مولوی صاحب کو بلا کے بٹھایا. اب وہ 10,000 یا 15,000 یا 20 جتنی بھی تھی، اب وہ مولوی صاحب کو کیسے تنخواہ دے رہے ہیں؟ وہ ہزار کے نوٹ ہیں، 1,000، یہ کتنے ہو گئی جی 2,000، یہ کتنے ہو گئی جی 3,000، ایک 1,000 کر کے ان کو پکڑا رہے ہیں بھی یہ آپ کی تنخواہ ہے. اب یہ بیچارہ پہلے ہی
غریب کا مارا ہوا اور غربت کا ستایا ہوا، یہ اس حد تک اپنے نفس کو مار دیتا ہے کہ چلو 2 ٹائم کی روزی لگی ہوئی ہے، کسی حد تک میں چل رہا ہوں. اور دین کو پھیلانے میں، دین کی صحیح اشاعت میں مسجد کی انتظامیہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ. اور جہاں پہ یہ بڑی رکاوٹ ہے وہاں پہ بڑا قصور علماء کرام کا بھی ہے کہ ایسی مسجد میں جاتے ہی کیا ضرورت ہے ایسی ملازمت کی. سب سے پہلی ذمہ داری انتظامیہ کی بنتی تھی کہ وہ مولوی صاحب کو ایک اچھا پیکیج دے، اچھا پیکیج دینے کے بعد ان کو فری ہینڈ دے. ہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل عقل کل ہے، یہ مولوی ہے عقل کل ہو گیا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے، کہیں پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے. بات پوچھنے کا بھائی آپ نے جو بات کہی تھی اس کا ایک طریقہ انداز ہوتا ہے، ایک اچھے طریقے سے پوچھا جائے، اس کی وضاحت تو کر دیں کیوں بات ہوئی. جیسے شرعی احکامات کے اندر بھی صحابہ اور آپ علیہ السلام کا جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو پوچھ لیتے تھے. آپ علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، تو آپ نمازیں جو ہیں وہ قصر پڑھ رہے ہیں، جہاں 4 رکعتیں پڑھنی تھی وہاں 2 پڑھ رہے ہیں. تو حکم تو یہ تھا کہ جب آپ کو دشمن کا اندیشہ ہو، خطرہ ہو، کسی لڑائی کا اندیشہ ہو، تو آپ سفر پہ ہیں تو چلے 2 رکعتیں پڑھ لیں. قرآن کا یہ حکم تھا. اب آپ علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پہ جا رہے ہیں، کوئی لڑائی کا خطرہ نہیں ہے، کوئی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر قصر کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی اور پوچھ لیا، اللہ کے نبی قرآن کا تو حکم یہ ہے، قرآن تو یہ کہہ رہے کہ اس وقت آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے جب خوف ہو، خطرہ ہو، دشمن کا اندیشہ ہو کہ وہ حملہ کر دے گا، تب آپ قصر نماز پڑھیں. اب تو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، امن ہے، سکون ہے، پھر آپ کیوں قصر نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا ان سے، آپ بتائیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، تھوڑی سی بات کی وضاحت ہو جائے، تسلی ہو جائے گی. تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے صدقے کو کیوں رد کرتے ہو، اللہ کے تحفے کو کیوں رد کرتے ہو؟ مطلب یہ تھا کہ جب میں قصر نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، اللہ کی طرف سے کوئی حکم کی تبدیلی نہیں آئی اور یہ سفر ہی ہے، تو ہمیں پھر یہ پڑھ لینی چاہیے، اس سے پھر ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ علیہ السلام نے بات کو سمجھا دیا. تو بات ہو جاتی ہے، بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتی، بندہ پوچھ لیتا ہے لیکن طریقے سے پوچھتا ہے. تو بہرحال قصوروار جہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری مسجد کی انتظامیہ کی بنتی ہے کہ وہ ایسے آدمی کا انتخاب کرے. اچھا، انتخاب کے اندر پھر یہ بھی بڑی فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر اتنے پڑھے لکھے بندے کو ہم نے رکھ لیا تو ہو سکتا ہے یہ مسجد کے اوپر قبضہ کر لیں. بد اعتمادی پہلے دن سے ہی پیدا ہے، ظاہر بات ہے اعتماد نہیں ہے تو ایک کیفیت بن رہی ہے نا. اگر اتنے پڑھے لکھے بندے کو رکھ لیں گے تو بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اتنے بڑے پڑھے لکھے بندے کو رکھ لیں گے تو اس کی تنخواہ بھی ہمیں زیادہ کرنی پڑے گی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اتنے ہم پیسے کہاں سے دیں گے؟ کیونکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر کا خرچہ 1.5 لاکھ میں ہوتا ہے، 2 لاکھ میں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن مولوی کا اگر 50,000 میں ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ 30,000 میں ہو جائے، اس کا گھر اتنے میں چل جانا چاہیے. یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے. تو پھر ایسے بندے کی تلاش ہوتی ہے جو بیچارہ بالکل مسکین سا ہو، نہ بول سکتا ہو، نہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکتا ہو، نہ کوئی گفتگو کر سکتا ہو، بس وہ جیسے اس کو ہانکیں وہ اسی طرح چلتا جائے، مولوی بھی خوش، انتظامیہ بھی خوش، لوگ بھی خوش، بس کے نظام میں چلو. اور پھر خرابیاں ساری کی ساری وہاں سے پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ تو اس نے تو وہ بات کرنی ہے جو انتظامیہ کے مزاج کے مطابق ہے. تو لوگوں کی صحیح رہنمائی کا جو مرکز تھا، جہاں سے لوگوں کی صحیح رہنمائی ہونی چاہیے تھی، وہیں سے لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں ہو رہی، وہیں پہ بڑی رکاوٹیں پیدا کر دی گئی. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. یہاں پہ
کچھ عرصہ پہلے، اب بات کافی پرانی ہو گئی ہے، میں نے ارادہ کیا کہ یہاں پہ ہم اپنی مسجد کے اندر کاروباری حضرات کے لیے ایک ورک شاپ رکھتے ہیں، جو یہاں پہ ہمارے علاقے کے تاجر ہیں ان کے لیے، اور اس کے اندر کاروبار کی جو بنیادی دینی حوالے سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے، بہت بنیادی، اس حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے میں اکیلا آدمی میں کیا کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ میں یہاں کے علاقے کی مساجد میں علماء کرام سے ملا، یہ سارا ایریا اپنا ڈوک کھبا، آریہ محلہ، یہ روکلا باپ، یہ سارا گھوما، سب کے پاس گیا۔ میں نے کہا جی آپ بتائیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ وہ کہتے ہیں جی ضرورت ہی نہیں ہے اس بات کی، جس کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ آگے پوچھ لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا یہ تو ویسے خواہ مخواہ کی ایک تکلف ہے، تو دارالفتہ موجود ہیں، کسی کو مسئلہ ہوگا تو پوچھ لے گا نا۔ میں نے کہا وہ تو پوچھ لے گا، لیکن ایک ماحول بنانا چاہیے، ایک کمیونٹی ہماری ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بندے کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار، ایک بندے کے علاوہ۔ ایک مولوی صاحب تھے، وہ بھی اب یہاں سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزائے خیر دے، وہ ایک کسی دوسری علاقے میں چلے گئے، لیکن ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو یہاں پہ تیار ہوتا میرے ساتھ چلنے کے لیے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا کہ کیوں ان لوگوں نے ایسا کیا۔ میں نے ان سے کہا آپ لوگ آگے چلیں، ہم جو مجھے کام کہیں گے میں وہ کروں گا، آپ آگے چلیں۔ اگر لوگوں کی صحیح رہنمائی ہوتی تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہیں پہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ ہر بندے کو یہ ڈر ہے کہ فلاں بندہ زیادہ نام نہ کما دے، اور بعض حضرات دیکھا جی ہمیں انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرنے کی۔ میں نے کہا آپ کو یہ ڈر ہے کہ عبداللہ مسجد میں ہو جائے گی تو ایک بات بن جائے گی، تو آپ اپنی مسجد میں کرا لیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ الحمدللہ بہت ایسے دوست ہیں، ابھی ایک دوست ہے ہمارا اسٹیٹ بینک میں کام کرتا ہے اور اسلامک بینکنگ کے اوپر اس کو بڑا اچھا اس کا کام ہے۔ اس نے کہا جی اگر آپ اسلامک بینکنگ اور دوسری بینکنگ میں فرق کے حوالے سے اور اس میں وضاحت کے حوالے سے آپ مجھے بلانا چاہیں تو میں بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا جی ہماری بات ہی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے لیے تو ہمارے اپنے مولوی ہی رکاوٹ ہے، کام نہیں کرنے دیتے کام۔ وہ چاہتے ہیں کہ پرانی درس بھی ویسے ہی نظام چلتا رہے کہ جیسے پہلے چل رہا ہے ویسے ہی ہو، اور اس کی بڑی وجہ مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے، نہیں کرنے دیتے۔ تو جہاں پہ علماء کرام کا خود قصور ہے، وہاں پہ مسجد کی انتظامیہ کا بہت بڑا قصور ہے کہ انہوں نے کو اتنا دبا کے رکھا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے ہل جل بھی نہیں سکتے۔ پوچھتے ہیں ہاں جی ہم فلاں جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں، چلے جائیں، فلاں پروگرام میں جانا چاہتے ہیں، چلے جائیں۔ ایسے بہت سارے ایسے ہیں جو بتاتے ہیں فلاں پروگرام پہ ہم جانا چاہ رہے تھے، انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، ہم نہیں گئے۔ اتنا فری ہینڈ نہیں دیتے انہیں، اور رہنمائی پوری مانگتے ہیں، بات بھی ہمارے مزاج کے مطابق ہو اور رہنمائی بھی پورے دن کی ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ دونوں تضاد ہے، نہیں ہو سکتا۔ رات بھی ہو اور سورج کی روشنی بھی چاہیے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات جو مطلب یہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی، تیسری نشانی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے وقت کی بتائی ہے، وہ یہ بتائی ہے کہ جو صحیح لوگ ہوں گے، مخلص لوگ ہوں گے، شریعت کو جاننے والے لوگ ہوں گے، لوگوں کی صحیح اصلاح کرنے والے لوگ ہوں گے، ان کی پیروی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہاں پہ تھوڑی مشقت ہوگی۔ وہ بتائیں گے نماز پڑھو، نماز پڑھی نہیں جاتی۔ وہ بتائیں گے زکوٰۃ ادا کرو، مال سے محبت اتنی 2 روپے صدقہ نہیں کیے جاتے۔ وہ کہیں گے روزے رکھو، طبیعت کے اوپر مشقت ہے، مزاج میں بات آ نہیں رہی۔ قرآن کی تلاوت کرو، پردہ کرو، یہ کرو وہ کرو، اب اتنی وہ باتیں کہیں گے کہ یہ کرو، وہ ہمارے سے ہوتی نہیں ہے، لہٰذا اس کی پیروی چھوڑو۔ ایسے بندے کی پیروی کرتے ہیں جو 4 باتیں بتا کے نکلنے والی کرتے ہیں۔ تو جو صحیح لوگ ہوں گے ان کی رہنمائی نہیں ہوگی، ان کو رہنما نہیں مانیں گے، ان کو پیشوا نہیں بنائیں گے، ایسے بندے کو بنائیں گے جو ہمارے مزاج کے مطابق بات کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو نشانیاں ہیں ان کو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنا ہے، اپنے گھر کے اندر دیکھنا ہے، اپنے ماحول معاشرے گلی محلے کے اندر دیکھنا ہے۔ اگر تو ایسی کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔
رہنمائی اس بندے سے لینی ہے جو ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرنے والا ہو، جو رہنمائی کا اہل بھی ہو. اس آدمی سے بچنا ہے جو فراڈی اور چکری ہو، اور آپس میں پیار اور محبت اور صلہ رحمی کے ساتھ رہنا. اور ایسی کوئی چیزیں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ یہ تینوں جو علامات ہیں اچھی والی ہمارے اندر ہیں، اور اگر یہ برے رخ کے اندر ہے تو اس سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے.